ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت شہزادی تھی جس کا نام سیرو سینا تھا۔ وہ ہیروں کے پہاڑ کے اوپر بنے سلور رنگ کے محل میں قید تھی۔ محل کی چمک اتنی روشن تھی کہ دور دور سے ہی پہاڑ جگمگا اٹھتا، لیکن بدقسمتی سے جادوگر نے شہزادی کو جادو کے ذریعے وہاں قید کر دیا تھا۔ جادوگر کی جان ایک کالے گلاب میں بند تھی اور وہ صرف اسی صورت میں کاٹا جا سکتا تھا جب کوئی گلابی جنگل کی گلابی تتلیوں کے باغ میں لگے چھتے سے گلابی شہد لے کر اس پر پھینکے۔ اسی بادشاہی میں ایک نیک دل اور بہادر شہزادہ رہتا تھا جس کا نام پرنس ہنری تھا۔ اس نے قصے سنے کہ شہزادی سیرو سینا جادوگر کی قید میں ہے اور اسے بچانے کے لیے ایک بہادر دل کی ضرورت ہے۔ شہزادہ ہنری نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ مشکل چیلنج قبول کرے گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رستے میں اسے پتہ چلا کہ یہ سفر صرف طاقت سے نہیں بلکہ نیک دلی اور سمجھداری سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑ کے نیچے ایک جادوئی جنگل تھا جہاں جادوئی جانور اور پھول رہتے تھے۔ شہزادہ ہنری نے سب کا احترام کیا، راستے میں پرندوں کی خوبصورت آواز سنی، جنگل کی چوٹیوں کے گڑھے دوبارہ بنائے اور جنگل میں ملنے والے جانوروں کی مدد کی۔ جنگل کے بیچ میں شہزادے نے جادوئی خربوزے تلاش کیے۔ یہ خربوزے عام نہیں تھے بلکہ ان کے اندر ایک اچھی پری چھپی ہوئی تھی۔ جب ہنری نے خربوزہ کاٹا تو اچھی پری آزاد ہو گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر قدم پر شہزادے کی مدد کرے گی۔ اب شہزادے کو گلابی جنگل کی طرف جانا تھا تاکہ وہ گلابی تتلیوں کے جنگل میں شہد کی مکھیوں کے چھتے حاصل کرے اور اس سے گلابی شہد لے کر جادوگر کے کالے گلاب پر پھینکے۔ ہنری نے جنگل میں تتلیوں کے پیچھے دوڑ لگائی، ان کی مدد سے شہد حاصل کیا اور احتیاط سے کالے گلاب پر ڈال دیا۔ جادوگر کی جان ختم ہو گئی اور محل کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اب شہزادہ کو دریائے جادو کی طرف جانا تھا۔ دریائے جادو کے اندر جل پری کا محل تھا اور اسی محل میں جادوگر کی چابی چھپی ہوئی تھی۔ شہزادہ ہنری نے پری کی مدد سے دریائے جادو میں قدم رکھا۔ پانی کی لہریں اس کے لیے راستہ بنانے لگی اور آخر کار وہ چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب صرف ہیروں کے پہاڑ پر موجود محل کی طرف جانا باقی تھا۔ محل تک پہنچ کر شہزادے نے دیکھا کہ جادوگر نے محل کے دروازے پر ایک اور طلسم لگا دیا تھا۔ شہزادہ نے پری کی مدد سے ہر جادوئی مشکل کو عبور کیا۔ جب وہ محل کے اندر پہنچا، اسے پتہ چلا کہ شہزادی سیرو سینا محل کے ایک کمرے میں پردوں کے پیچھے قید ہے۔ شہزادے نے احتیاط سے جادوگر کی آخری طاقت کو بھی توڑ دیا اور شہزادی کو آزاد کر لیا۔ ہنری شہزادے اور شہزادی سیرو سینا نے اچھی پری کا شکریہ ادا کیا واپس محل گئے، جہاں پورے ملک میں خوشی کا سما تھا۔ جب بادشاہ نے دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ شہزادہ اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے کی جائے گی تو سب نے خوشی کے نعرے لگائے۔ لیکن عین اسی وقت اچھی پری کے چہرے پر عجیب سا غصہ چھا گیا۔ وہ شہزادے کے قریب آئی، اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور غصے میں بولی، میں نے تمہارا ہر قدم پر ساتھ دیا، ہر مشکل میں تمہیں بچایا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ پریوں کی دنیا میں لے جاؤں گی۔ تمہیں شہزادی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے انکار کر دو۔ ہمارا خزانہ اب جادوگر کے جانے کے بعد ہمارے پاس ہے۔ ہم ہیروں کے محل میں رہیں گے، جگنوؤں اور تتلیوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ شہزادے نے پری کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، میں تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں، لیکن میرا دل شہزادی کے ساتھ ہے۔ میں اپنی محبت اور وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ سن کر پری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جادو کیا اور اچانک شہزادے کے پورے جسم میں سوئیوں جیسے نوکدار پنس ابھر آئے۔ وہ کراہتا ہوا زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ پری غائب ہو گئی اور محل پر خوفناک خاموشی چھا گئی۔ شہزادی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ روتی ہوئی بھاگ کر شہزادے کے پاس آئی، مگر وہ بے ست پڑا تھا۔
بادشاہی کے لوگ گھبرا گئے۔ اسی لمحے ایک اللہ والا بزرگ دربار میں آیا۔ اس نے کہا، بیٹی، یہ جادو تبھی ختم ہوگا جب تم اسی جنگل میں جاؤ جہاں سنہری خربوزے اگتے ہیں۔ وہاں ایک بیل ڈھونڈو، اس سے ایک خربوزہ لاؤ اور اس کے بیج زمین میں بو دو۔ جب بیل پر نئے خربوزے آئیں گے تو ان میں سے ایک سب سے زیادہ روشن ہوگا۔ اسے کاٹ کر اس کے بیجوں کا رس نکال کر شہزادے کو پلاؤ، لیکن یاد رکھنا ان خربوزوں میں سے کوئی نہ کھائے۔ شہزادی نے ہمت باندھی اور جنگل کا سفر کیا۔ آخرکار اس نے سنہری بیل تلاش کی، خربوزہ لیا، اس کے بیج زمین میں بوئے اور دعا مانگی۔ جلد ہی بیل پھلوں سے بھر گئی۔ ان میں سے ایک خربوزہ سب سے زیادہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ شہزادی نے اسے کاٹا، بیجوں سے رس بنایا اور جلدی سے محل واپس آئی۔ جیسے ہی شہزادے کے ہونٹوں کو وہ رس چھوا، اس کے جسم پر اگی ہوئی تمام پنس ایک ایک کر کے غائب ہو گئیں۔ وہ ہوش میں آیا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ پوری بادشاہی خوشی سے جھوم اٹھی۔ پری کا جادو ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ خربوزے میں قید ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ ہر طرف روشنی، خوشی اور جشن کا سما تھا۔